أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، 25 ذی الحج خلیفہ دوئم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ کچھ لوگوں نے یکم محرم بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے جو مستند مورخین ہیں انہوں نے 25 ذی الحج کو آپ کی شہادت لکھی۔ تو یہ دن قدرتی طور پہ ساتھ ساتھ پچھلا جمعہ 18 ذی الحج کو آ گیا تھا، اور اس جمعے 25 ذی الحج کی یہ بابرکت ساعتیں۔ دیکھیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا دین لے کے ہم تک تشریف لائے، اس دین کی ذمہ داری آگے جو پچھلے جمعے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ نبوت تو ختم ہو گئی، آگے ولایت نے یہ سلسلہ سنبھالا۔ صحابہ بھی سارے ولی ہیں، ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور صحابہ کی انفرادیت صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور ہمارا جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، صحابی کی ڈیفینیشن آپ کو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتائی ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ حضور کے پاس بیٹھا ہو اور پھر اسی حالت میں اس کو موت آئی، یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہمارے ہاں صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور کے پاس ایمان کی حالت میں بیٹھا اور وہ ایمان بچا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ کیونکہ بہت سے لوگ تھے جو ایمان لائے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے۔ سورہ منافقون اسی لیے نازل ہوئی ہے نا بھائی، وہ بھی حضور کے پاس ہی بیٹھتے تھے، منافقین بھی حضور کے پاس ہی بیٹھتے تھے۔ تو ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کے پاس بیٹھنا
اور پھر اس ایمان کی حالت کی حفاظت کرنا یہاں، اور پھر اسی حالت پہ اس کو موت آنا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی تھی، یہ 18ویں پارے سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بلا کے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے یہ جو تہمت میری بیوی پہ لگائی گئی، قرآن کی آیتیں تو بعد میں نازل ہوئی، اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق غلط خیال رکھتا ہے وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن ان کو صدیقہ کہتا ہے، طیبہ کہتا ہے، طاہرہ کہتا ہے، تو اب اگر کوئی ان پہ برا الزام لگائے گا تو وہ قرآن کی مخالفت کرے، اللہ کی مخالفت کرے۔ تو وہاں ظاہر ہے مختلف قبائل کے جو سرداران تھے انہوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر، وہ تو پھر لمبی بحث ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ جو بات کہی تھی، آج چونکہ حضرت عمر فاروق کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے اپنی بیٹی کے متعلق؟ بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی بیٹی کے متعلق بات کرنا، کہ لوگوں نے تہمت لگا دی ہے تو اپنی بیٹی کی کیا صفائی دے؟ تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو جب سے کلمہ پڑھا ہے میری کوئی رائے نہیں ہے، جب سے میں ایمان لایا ہوں نا اس کے بعد میری کوئی رائے نہیں ہے، اگر آپ عائشہ کو برا سمجھتے ہیں تو میں بھی برا سمجھتا ہوں، اور اگر آپ اس کو پاک سمجھتے ہیں تو میں بھی پاک سمجھتا ہوں، میری رائے تو وہی ہے جو میرے نبی کی رائے۔ ایمان کیا پتہ کسی کو کیا شے ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی رائے رکھنا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ کے حرم میں کوئی گندی عورت جو ہے وہ داخل کرے؟ جہاں ایک بڑی لطیف سی بات حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے جسم پہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھنے دیتا کہ آپ کے جسم سے اٹھ کر پھر وہ گندگی پہ نہ بیٹھے، جس کو آپ سے نسبت ہو جائے اس نسبت کے بعد وہ گندگی پہ بیٹھے، تو جس پہ اللہ کو شک بھی ہو کہ میرے نبی کو چھوڑ کے کوئی گندگی کی طرف جائے گا، اللہ اس کو آپ کے جسم پہ بیٹھنے کی ہی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی کوئی گندہ حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، حضور پاک کر دیں، وہ پھر وہ گندگی کی طرف دیکھے، پھر نجاست کی طرف دیکھے؟ تو اس لیے ہمارے اہل سنت کے ہاں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی ایمان کی حالت میں، اسی پاکیزگی کی حالت میں اسے موت آئے، پھر وہ صحابی ہے، اور اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر پلٹ گیا، گندگی کی طرف چلا گیا، تو وہ منافق ہے، چاہے وہ حضور کی بارگاہ میں کیوں نہ بیٹھے، وہ صحابی نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایک بات میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے آپ سے کی تھی کہ علامہ اقبال اپنے تھیسس میں جو بات لکھتے ہیں، بہت سی اپنے ریسرچ ورک اور بھی ہیں، ان میں یہ بات تحریر کی ہے
کہ جب اسلام دشمنوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم اسلام کا اور اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بانی اسلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ان کے نبی کو متنازع بنا دو، اور جب ان کا نبی متنازع ہو جائے گا تو ان کا سارا دین ہی متنازع ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے اسلام کے دشمن بھی بہت ہیں، اور وہ بھی کروڑوں اربوں میں ہیں، وہ ہر وقت اس دین کی مخالفت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو جھگڑے نظر آتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں کہ نبی پاک کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، یہ صرف نبی کو متنازع بنانے کے لیے بات کی گئی، چونکہ نبی لفظ نبا ان سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو غیب کی خبر دے، اس کا لفظی معنی یہ ہے، غیب کی خبر دینے والے۔ تو یہ جتنے آپ کو جھگڑے نور تھے، بشر تھے، بھائی یہ کوئی مسلمانوں کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ صرف پیغمبر کو متنازع بنانے کے لیے۔ ہاتھ باندھتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، ادھر ہاتھ رکھتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جہاں جی چاہے ہاتھ رکھو، نماز پڑھو، ہمیں ہاتھوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ تراویحیں 8 تھیں کہ 20 تھیں، یہ سارا اس دین کو متنازع بنانے کے لیے یہ حرکتیں کی۔ اور اس کے ساتھ جو پہلا سورس تھا، بھائی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی کتاب تحریر نہیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کوئی کتاب لکھ جاتے، اور وہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ ہمارے تک پہنچ جاتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی پاک نے کتاب حدیث کی لکھ دی ہے۔ نبی پاک کی ساری زندگی ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ پہلا سورس وہی ہے نا، انہوں نے دیکھا نا پاک پیغمبر کو زندگی گزارتے، اور اس کے دونوں حصے میں نے بہت دفعہ آپ کے سامنے رکھے کہ زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک گھر کی زندگی اور ایک گھر سے باہر کی زندگی۔ گھر کی زندگی حضور نے کیسے گزاری وہ اہل بیت بتائیں گے، اور گھر کے باہر کیسے گزاری وہ صحابہ رسول بتائیں گے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو دین مکمل ہوتا ہے، صحابہ بھی اور اہل بیت۔ اب اسلام دشمنوں نے ایک کام کیا کہ کیوں نہ صحابہ اور اہل بیت کی لڑائی جو ہے وہ لوگوں کو بتائی جائے۔ اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ بھی اور اہل بیت آپس میں لڑتے تھے، دشمن تھے، وہی تو بنیادی سورس ہے۔ تو جب ان کی لڑائیاں لوگوں کو بتائیں گے تو دین سارے کا سارا خود بخود متنازع ہو جائے گا، چونکہ ہمیں دین وہاں سے ملنا ہے نا، عورتوں کو ذریعہ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے جو سب سے پہلی بات گڑھی گئی، ایک جھوٹی کہانی گڑھی گئی، وہ یہ گڑھی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے گھر پہ حملہ کیا، ان کے دروازے کو آگ لگائی۔ میں تو وہ الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتا، اور سیدہ کائنات کو تھپڑ مارے گئے، ان کے اوپر دروازہ گرایا گیا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور ان کے بطن میں ایک حمل تھا بیٹا جس کا نام محسن بتاتے ہیں، وہ ضائع ہو گیا۔ یہ پہلی کہانی جو مسلمانوں کے اندر بیان کی گئی کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت فاطمہ زہرا کی تو یہ دشمنی تھی۔
اور یہ رو رو کر پھر ایسے بیان کی جاتی ہے کہ عام مسلمان جب سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اتنے ظالم تھے صحابہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا۔ اور مقصد کیا ہے کہ جب صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں سامنے آ جائیں گی تو دین خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، اس دین کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی، کیا حیثیت رہ جائے گی۔ یہ کہانی سب سے پہلے جس بندے نے بیان کی اس کا نام تاریخ میں ہے سلیم بن قیس الہلالی، عامری بھی بولتے، عامری ہلالی بھی کہتے۔ ایک شخص ہے ابان بن ابی عیاش، وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شاگرد ہوں۔ کتاب کا نام ہے السقیفہ۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، میرے پاس اصل دین وہ ہے جو سینہ بسینہ پہنچا ہے، اور وہی دین آج تک قائم ہے۔ یہ کتاب مرتب کی اسی ابان بن ابی عیاش نے، اور یہ سند یوں بیان، سند یہ ہوتی ہے کہ اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے اسماء اور رجال کا یہ جو علم۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب مجھے دی سلیم بن قیس نے، جس کا نام میں نے پہلے ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، جب کسی نے آ کے، یہ عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا جو عباس ہیں۔ تو ایک شخص نے آ کے خبر دی کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کے گھر پہ حملہ کر دیا، کچھ لوگوں کو لے کے آئے ہیں اور ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ یہ وہ سند بیان کر کے آگے یہ کہانی جو ہے وہ سنائی جاتی ہے۔ اب الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اسلام کے جو بڑے محققین ہیں، مثلا جو شیعہ فرقے کے بڑے عالم ہیں ان میں علامہ ہلی ہیں، اسماء الرجال پہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ سب سے پہلے یہ شیعہ عالم ہیں، حالانکہ اس واقعہ کو زیادہ شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ عالم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور یہ کہانی اس نے گڑھی ہے۔ علامہ ہلی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو صحیح مان لیا جائے اس سقیفہ کو، تو سارے کا سارے دین کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ علامہ ہلی کہہ رہے ہیں، یہ شیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اسماء الرجال۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی کتاب کی ابتدا میں وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ تحریف شدہ ہے، اس میں کچھ آیتیں داخل کر لی گئی ہیں اور کچھ نکال دی گئی۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ وہ قرآن میں بات کرتا ہے، اس لیے اس کی کسی بات پہ اعتبار نہ کرنا، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس نے یہ کہانی وضع کی۔ ان کے ایک اور بہت بڑے عالم ہیں علامہ مفید، انہوں نے بھی اس کو کذاب اور جھوٹا کہا ہے۔ اہل سنت کے بھی تمام بڑے علماء نے اس کو کذاب اور جھوٹا کہا ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں بیان اس کہانی، اور لوگوں کے ایمان جو ہے وہ متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ باقری نے، علامہ قسطلانی نے، ان سب نے اس کو اور انہوں نے ایک اور بڑی بات کہی۔ علامہ قسطلانی نے یہ بات کہی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جتنے بھی تلامذہ ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، ان میں اس بندے کا نام نہیں آتا۔
حدیث کی کسی کتاب میں اس بندے سے تو کسی نے حدیث، اور اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی محفل میں کبھی بیٹھا ہو. اور یہ جو اس کا شاگرد ہے یہ بھی کذاب ہے، جھوٹا ہے، جو اپنے آپ کو شاگرد کہتا ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ سلیم بن قیس نام کا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ حبان بن ابی عیاش نے یہ کتاب مرتب کی اور اس میں یہ کہانی یہ ہے اس کہانی کی ابتدا، جس کو شیعہ سنی تمام علماء نے جھوٹا کہا. یہ جھوٹی کہانی، اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت علی گھر میں موجود تھے. کوئی صاحب عقل بندہ یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ علی کی موجودگی میں اس کی بیوی پہ تشدد ہو اور وہ آگے بڑھ کے اس کو روک نہ سکے؟ نہیں، ایسے ایسے ظلم کیے گئے ہیں ہمارے دین کے ساتھ، اور پھر ایک بندہ نہیں بتاتے. میں تو وہ چونکہ تاریخ پڑھ کے آیا ہوں، اس میں 25 سے 30 آدمی بنی ہاشم کے اس وقت گھر میں موجود ہیں. یار بنی ہاشم موجود ہوں، صحابہ موجود ہوں، اور ان کی موجودگی میں کوئی عام عورت ہے، سیدہ کائنات کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اور یہ 30 بندے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہ ظلم ہونے دیا. اور پھر دیکھیے جی انہی چوٹوں کے ساتھ ان کی شہادت ہو گئی. یہ فتنے ابتدائے اسلام میں ہی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، لیکن اہل حق نے، اہل علم نے آگے بڑھ کر ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی. اس کے ساتھ دوسری کہانی جو جوڑی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیعت کروانے کے لیے، یہ کہانی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کو اور لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ علی کو لے کے آؤ مسجد میں، وہ میری بیعت کرے. اور حضرت علی جو ہیں وہ آ نہیں رہے تھے، اس لیے حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا گیا. حضرت علی چھپے ہوئے تھے بیوی کے پیچھے. اور بغیر تو ہم تو علی کو شیر خدا مانتے ہیں. ایک طرف تم یہ بیان کرتے ہو کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ جس کو 80 بندے ہلا نہیں سکتے تھے، علی نے ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کے اپنی پشت پہ رکھا اور فوج اس کے اوپر سے گزاری. وہ دروازہ اکھاڑ کے پھینکا نہیں تھا، اپنی پشت پہ رکھا تھا کہ باقی فوج قلعے میں داخل ہو سکے. اس علی کے گلے میں الیاذ باللہ رسی ڈال کے کھینچ کر مسجد نبوی شریف میں لایا گیا. ایسی ایسی بدتمیزی کی باتیں کی گئی. اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ابوبکر صدیق کا وصال ہو اور حضرت علی پاک آپ کی بیوی سے شادی بھی کریں اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو اپنے گھر لے آئیں اور اس کی پرورش بھی کریں، جنہوں نے حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. کو عقل مانتی ہے کسی کی؟ کوئی ذی شعور انسان اس واقعہ کو تسلیم کر سکتا ہے؟ تو دو کام جو ہیں وہ کیے گئے. ایک تو اللہ کے نبی کو متنازع بناؤ، اور ایک اہل بیت اور صحابہ کی لڑائیاں لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تو آپس میں بڑا لڑتے تھے. تو جب وہاں پر ہی دین مشکوک ہو جائے گا تو آگے اس دین کو کون مانے گا؟ لیکن ان بے وقوفوں کو کیا پتا کہ نبی بھی یہ دین ولیوں کے حوالے کر کے گئے، اور ہم پیغمبر کی ہر نسبت کا تحفظ کرتے ہیں
وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، جس کو بھی میرے نبی سے نسبت ہے ہم اس کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھے۔ اب دیکھیے یہ آیات، میں نے وقت پھر کم رہ جاتا ہے، یہ 11ویں پارے سے سورہ توبہ سے میں نے پچھلے جمعے جو آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، والسابقون الاولون، سبقت لے گئے پہلے جو اولون جنہوں نے اس دین کو قبول کیا، نبی پاک کی دعوت کو قبول کیا، من المہاجرین والانصار، وہ مکے کے مہاجر بھی ہیں اور مدینے کے انصار بھی ہیں، جو مدینے سے ہجرت کر کے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا قرآن میں ذکر کیا، کون اس دین میں آگے بڑھے؟ مہاجرین اور انصار۔ ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے، سابقون اولون میں سے، عمر فاروق مہاجرین میں سے ہیں، سابقون اولون میں سے ہیں۔ میں جو بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی وابستگی اس قرآن سے رہے گی تو یہ میرے پیغمبر کا حکم ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی آپ کو حدیث کی جتنی بڑی کتاب سامنے لا کے گئے کہ یہ بات بخاری میں لکھی ہے، مسلم میں لکھی ہے، اصول کافی میں لکھی ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر اس قرآن کے خلاف ہے تو اس کو دیوار پہ دے مارو۔ قرآن کہے کہ یہ سابقون اولون جنہوں نے سب سے پہلے اس دین کو قبول کیا، اور ساتھ تشریح بھی کر دی کہ وہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ اور میرا اللہ جواد ہے نا، کریم ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے فرمایا اب جو لوگ ان مہاجرین اور انصار کی غلامی اختیار کریں گے اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ اب اگر کوئی ایسا فتنہ باز انسان ملے یا کہیں آپ کو کوئی بات ایسی سننے کو ملے، اس سے کہنا کہ اللہ ظالموں سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن ہے، دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اللہ کسی ظالم سے راضی نہیں ہوتا، اور اگر اللہ کہے کہ اللہ مہاجرین سے بھی راضی ہے اور انصار سے بھی راضی ہے تو بکواس کرتا ہے، ان سے تو اللہ راضی ہے۔ اس دین پہ ہم یہ حرف نہیں آنے دیں، اس لیے کہ نبی پاک کا دین ان دونوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، حضور کی سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ مثال میں نے کئی دفعہ پہلے بھی دی ہے، ہجرت کی رات دونوں کردار ہیں نا، اس جملے کو سمجھنے کے لیے۔ گھر میں امانتیں کن کن لوگوں کی ہیں، کن کو واپس کرنی ہے، گھر بستر پہ کس کو لٹایا؟ علی کو۔ گھر کے حالات علی بتائے گا، اور غار کے حالات ابو بکر یار غار بتائے گا۔ اب ہجرت کا سفر بھی صرف اہل بیت نہیں بتا سکتے، نہ صرف صحابہ بتا سکتے، دونوں اکٹھے ہوں گے تو ہجرت کا پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ ایک سازش شروع سے ہوتی آئی کہ ایک تو پیغمبر کو متنازع بناؤ، اور وہ جو ایک بنیادی سورس ہے حضور کی زندگی کا ہم تک پہنچنے کا، صحابہ اور اہل بیت کا، ان کو متنازع بنا دو۔ اب یہ پہلی آیت کا میں ترجمہ چلو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ،
اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعے اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ اس کی اچھا اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ہم نے رسول بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کرو، نہیں، اس لیے رسول بھیجا ہے کہ اس کے حکم سے اس کی اطاعت کرو باذن اللہ۔ اور اگلی بات وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اس اطاعت میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، گناہ ہو گئے، جانوں پہ ظلم کر لیا، تو اب کیا کرو؟ اب بھی اس نبی کے در پہ آ جاؤ۔ وقت کم ہے ورنہ میں تفصیل سے بات کرتا۔ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کرو، اب اگر ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پہ تو پھر اسی نبی کے در پہ آنا۔ یہ نہیں کہا کہ خانے کعبے چلے جانا، اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ جانوں پہ ظلم کر لو تو خانے کعبے چلے جانا، پھر اسی نبی کے در پہ آنا۔ فاستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی تمہارے لیے معافی مانگے۔ لوجد اللہ توابا الرحیم، تو پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھئی اطاعت میں نے کرنی ہے اللہ کے حکم سے رسول کی، رسول تک پہنچاتے ہیں گھر میں کیسے گزارا کرنا ہے اہل بیت، باہر زندگی کیسے گزارنی ہے صحابہ، ان دونوں کے بغیر میں نبی کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر پھر کوئی وجہ ہو جائے، بس ایک جملہ اس آیت کا سن لیں، آنا پھر اسی در پہ، جاؤ کا تیرے پاس آئیں، ہاں، کا کما کم، تیرے پاس آئیں، واحد کا صیغہ ہے۔ ایک کو کہنا ہو تو کہتے ہیں السلام علیکہ، تیرے اوپر سلامتی، اور سب کو کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم، یہ جمع کا صیغہ ہے نا، تم یعنی یہ مخاطب کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تیرے پاس آئیں۔ بس اس جملے کو مفسرین نے وسیلہ کہا ہے۔ جاؤ کا کیا ہے؟ وسیلہ۔ جانوں پہ ظلم کیا تھا، نافرمانی اللہ کی ہو گئی تھی، تو وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلہ اختیار کرنے سے معافی نہیں ملے گی، استغفر اللہ سے معافی نہیں ملے گی۔ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی تیرے لیے اللہ سے معافی مانگے، رسول بھی کہیں کہ یا اللہ اسے معافی، اس کو معاف کر۔ تو ان دو جملوں کی تشریح تو بڑی لمبی مفسرین نے لکھی ہے، بس یہ دو جملے آج ذہن میں رکھ۔ جاؤ کا وسیلہ ہے اور واستغفر لهم الرسول شفاعت ہے۔ نبی کا وسیلہ بھی مانے، نبی کی شفاعت کی مانے۔ پیغمبر کا صرف وسیلہ بنانے سے بھی بات نہیں بنے گی جب تک حضور کی شفاعت کو نہیں مانتے، حضور سفارش کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون، او بدبختو، یہ آیت تو نازل ہی اس وقت ہوئی ہے جب عمر فاروق نے ایک منافق کو قتل کیا، اور اس کے خاندان والوں نے آ کے
کہا کہ عمر نے ایک مسلمان، اللہ نے تو منافق اور مسلمان کے فرق کو ہی تو عمر کو فاروق بنایا ہے۔ یہ فاروق کا لقب ان کو کہاں سے ملا؟ اور پہلے تو منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، منافق بھی کہتے تھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو عمر نے منافق کو قتل کیا۔ تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ عمر نے ایک کافر اپنا مسلمان کو قتل کر دیا، اور میرے اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ نہیں منظور وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ خبردار کسی نے کہا کہ عمر نے کسی مسلمان کو قتل کیا۔ قرآن کریم نے یہاں ایک بڑی بات کہی، آپ مجھے یاد نہیں کرواتے، موضوعات بڑے رہ جاتے۔ یہ مقام اللہ کس کو دیتا ہے؟ یہ فاروق کا مقام اللہ کسے دیتا ہے؟ اور بھائی ظاہراً دو بندے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک منافق ہے ایک مومن ہے، کون فرق کرے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو قرآن کریم نے یہاں ایک بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ یہ قرآن کی آیت کبھی یاد کروانا، یہ پورا موضوع ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم، تو پھر وہ اللہ تمہیں بنائے گا فرق کرنے والا۔ یہ منزل تقوی کے بعد ملتی ہے۔ اللہ نے عمر کو متقی بھی بیان کیا ہے اور فاروق بھی بیان کیا۔ ان بدبختوں کے کہنے سے عمر فاروق کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جو اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت ہے، تمہیں کیا پتا کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا پیار کیا ہے؟ یہ محبت عمر فاروق نے بتائی تھی۔ جب یمن سے سامان آیا نا، وقت ہو گیا لیکن یہ بات میں نے شروع کر دی ہے، وہ مال غنیمت آیا تو حضرت عمر فاروق نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو سرکار امام حسن اور حسین کو بھی بلایا، تو مال غنیمت تو بھائی مجاہدین کا ہوتا ہے جو جنگ میں حصہ لیتے ہیں، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ ان کو ہمیشہ ہمارے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یہ تو جنگ میں گئے بھی نہیں، یہ تو مدینہ میں تھے، اور ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا جا رہا ہے، ان کو بھی یہ عزت دی جا رہی ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہمیں کسی مولوی نے نہیں سکھائی، عمر فاروق نے سکھائی۔ آپ نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے، آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، تیرا نانا حسین کے نانا جیسا نہیں ہے، تم بغیرتوں کہتے ہو کہ انہیں فاطمہ کا گھر جلایا۔ دوسرا جملہ سرکار عمر فاروق کا اپنی اولاد کو یہ تھا، تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں ہے، وہ خاتون جنت ہیں۔ اور پھر جب فرمایا کہ تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں، ابھی 18 ذی الحج کو، پچھلے جمعے جو ہم نے 18 ذی الحج کو یہی عمر فاروق غدیر میں کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد علی میرا بھی مولا ہے۔ اس عمر پہ یہ الزام لگانا، جس کے تقوی کی گواہی قرآن دے
جس کے فیصلے کے لیے قرآن کی آیتیں اتریں۔ اس لیے اگر اس قرآن سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی بندہ آپ کو یہ کہانی سنائے، وہ کہانی سننی نہیں، اس لیے کہ یہ میرے مولا علی کی بھی توہین ہے کہ مولا علی موجود ہوں اور سیدہ پاک کے ساتھ یہ ظلم ہو، بنی ہاشم موجود ہوں۔ اور ائمہ رجال نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اسلام کو تو چھوڑیں، دور جہالت میں بھی عرب کا قبیلہ اور عرب کے قبائل یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا ظلم کرے۔ یہ تو دور جہالت میں عرب یہ برداشت نہیں کرتے، اور مدینہ بھرا ہوا ہو صحابہ کے ساتھ اور کوئی سیدہ پاک کے ساتھ یہ ظلم کر جائے۔ کچھ عقل سے کام لو۔ لیکن چونکہ وہ اسلام دشمنی پیچھے موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نبی پاک کو اور صحابہ اور اہل بیت کو متنازع نہیں بنائیں گے، اس وقت تک اس دین کو متنازع نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی بیان کی ہے کہ مہاجرین سے بھی اللہ راضی ہے، انصار سے بھی اللہ راضی ہے۔ اور ساتھ قرآن نے کہا کہ اللہ کبھی ظالموں سے راضی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جو کہانی بیان کر رہے ہو وہ جھوٹی ہے، اللہ کا قرآن سچ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا